ایک دن ہم نے دیکھا کہ لڑائی کے درمیان ایک بوڑھا تقریر کرنے لگا تو ہم بھی بیٹھ کے سننے لگے. اب جو تقریر سنی بڑی عجیب عجیب باتیں معلوم ہوئی. جب تقریر ان کی ختم ہوئی میں قریب گیا, میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے سلمان فارسی کہتے ہیں. چونکہ ہمارے عرب لوگوں کو فارسی نہیں آتی اس لیے ہم کو لایا گیا ہے کہ ہم ایرانیوں کو کچھ باتیں سمجھائیں, اسلام سمجھائیں. تو ہم نے بھی پوچھ لیا اسلام کیا ہے. سلمان فارسی نے ہم کو بتا دیا. ہم نے کہا تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں. پھر ہم بھی مسلمان ہو گئے, ہمارے باپ بھی مسلمان ہو گئے. یہ فتح ایران کی بات ہے جب میرا بچپن تھا. لیکن عجیب بات ہوئی, جب لشکر واپس ہوا تو اس نے ہمارے گاؤں پہ حملہ کیا اور ہمارے گاؤں کو اتنا لوٹا مارا. حالانکہ ہمارے برادری کے لوگ چیختے رہے کہ بھئی ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, مسلمان ہو گئے. لیکن اس لشکر نے ہماری بات نہیں سنی. وہ تو بس لگتا تھا لٹیرے آئے ہیں اور لوٹ کے چلو. جب بستی ہماری اجڑ گئی تو ہم ذرا کوفے سے قریب آ کے آباد ہو گئے. پھر اس کے بعد یہاں پر ذرا کچھ اطمینان ہوا تو میرے والد نے کھجوروں کا کاروبار شروع کیا. ایک دکان کھجور کی کھول لی, پھر میں اس دکان پہ بیٹھنے لگا. یہاں تک کہ میری ابھی جوانی میری آئی تھی, شباب مکمل ہوا تھا کہ کوفے میں شور ہوا کہ بھائی بادشاہ وقت آنے والا ہے, اگر سواری کی شان دیکھنا ہے تو چلو. محلے کناسا سے سواری داخل ہوگی, لشکر ادھر سے آئے گا. ہم بھی جا کے راہ میں بیٹھ گئے. لشکر آیا اور بادشاہ بھی آیا. اعلان ہوا مسجد کوفہ میں اتریں گے, ممبر پہ تقریر کریں گے. ہم بھاگتے ہوئے مسجد کوفہ میں آئے. ممبر کو ہم نے دیکھا اور جب ممبر پہ ایک ایسے انسان کو دیکھا کہ اس شان کا آدمی ہم نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا. اور جب بیان سنا تو ہم حیران رہ گئے. ابھی بیان ختم نہیں ہوا تھا کہ میں دوڑ کر ان کے پیروں کو چومنے لگا. میں نے دیکھا دائیں اور بائیں دو خوبصورت شہزادے تھے. پھر ایک ایک سے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو علی ہیں, یہ حسن ہے, یہ حسین ہے. یہ حسن ہے, یہ حسین ہے. چونکہ میں ایک بنی اسد کی عورت کے یہاں کام کرتا تھا, ملازمت تھی, تو اس کی غلامی میں تھا. دکان پہ بھی بیٹھتا تھا, گزارا ہوتا نہیں تھا. جیسے ہی مجھ کو دیکھا علی نے, میرے چہرے کو دیکھ کر فوراً کہا صدقت یا رسول اللہ, سچ کہا تھا رسول نے. تو مسجد کوفہ کے ممبر پہ ہو گئے تو میسم آئیں گے تمہارے پیروں کو بوسے دینے کے لیے. ممبر سے جو اترے تو میرے ہاتھ کو تھام لیا. کٹری مال کا قبیلہ بنی اسد کی ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا رسول اللہ نے بتایا. بس مجھے لیے ہوئے اس کے دروازے پہ پہنچے. کہا بھائی یہ کتنے میں بیچے گی غلام؟ اس نے رقم بتائی. مولا علی نے جیب سے رقم نکالی, اسے دے دی اور مجھے ہاتھ میں لے کے آگے بڑھے. کہا جاؤ میسم, تمہیں آزاد کیا راہ خدا میں. میں نے کہا ابھی تو آپ نے غلامی میں لیا اور ابھی ابھی آزاد کر دیا. کوئی خدمت, کوئی کام, کچھ بھی تو آپ نے ہم سے خدمت نہیں لی اور آزاد کر دیا. کمیسم آزاد اس لیے کیا ہے, کل سے تم میرے پہلو میں بیٹھو گے. روز آنا, بس یہی خدمت ہے. بھئی کیا بتائیں تم لوگوں کو. میسم کہنے لگے کہ میں نے تو ایسا آقا ہی نہیں دیکھا.
میں جاتا تھا تو مسند پہ پاس بٹھا لیتے، اور پھر جو باتیں کرتے تو پہلے یہ کہتے تھے میسم ہماری حدیث بڑی سخت ہے، میسم ہماری حدیث کا وزن ہر آدمی نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ نے مجھ سے کہا کہ ہماری حدیث کا وزن یا ملک مقرب اٹھائے یا صادقین اولیاء اوصیاء اور انبیاء اٹھا سکتے، یا میسم تم وہ وزن اٹھا۔ مجھے رسول اللہ نے خبر دیا، مجھے رسول اللہ نے خبر دی، جو اس حدیث کی گہرائی کو نہیں سمجھے گا مسلمان تو وہ بیتوکی باتیں تو کرے گا، ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ علی نے کوفے کو دارالحکومت کیوں بنا لیا۔ میسم کو پڑھو، معرفت حاصل کرو، معرفت حاصل ہی نہیں کرنا ہے مسلمانوں کو تو مجھے تو حاصل کرنے دو، اس مجمع کو تو حاصل کرنے دو۔ بھئی معرفت ہے بلند، جبھی تو میسم کو لے کے آئے ہیں، اور میسم کی باتیں ہوں۔ ہر ایک میری حدیث کا بار نہیں اٹھا سکتا، میں چلا جاتا، رات ہوتی آدھی رات تو صحرا کی طرف چلے جاتے، پھر تنہائیوں میں ہوتا اور علی ہوتا، حالانکہ میں سمجھتا تھا میں تنہا ہوں، لیکن کم سے کم 14 آدمی ایسے تھے جو مجھ جیسے تھے۔ اس میں رشید حجری بھی تھے، حجر بن عدی بھی تھے، کمیل بن زیاد بھی تھے، اشبق بن نباتا بھی تھے، زید بن سوہان بھی تھے، سوسا بن سوہان بھی تھے۔ یہ 14 افراد تھے جو علی کو صحرا میں ڈھونڈتے تھے، محل میں نہیں۔ صحرا میں ادھر سے آئیں گے اور پھر معرفت کی باتیں سنائیں گے جس کا پتہ دوسروں کو نہیں۔ اور جب ہم نہ جا پاتے اور نہ پہنچ پاتے تو عجیب مولا تھا میرا، مجھے ڈھونڈتے کھجوروں کے بازار میں آتے، میسم کہاں ہے؟ ارے میسم کہاں ہے؟ تو میں حیران ہو جاتا، عرب اور عجم کا بادشاہ ایک کھجور والے کو ڈھونڈنے بازار میں آ رہا۔ سیدھے میرے دکان پہ آ جاتے، میں ترازو میں کھجوریں تولنا ہوتا، آتے ہی بیٹھ جاتے میری دکان پر، اب پوری دکان اپنا کاروبار چھوڑ دیتی۔ خلیفہ وقت میسم کی دکان پہ تشریف فرما ہے، اور پھر میرا ہاتھ تھام کر کہتے میسم تھک گئے ہوگے، بچے چھوٹے ہیں، کچھ یاد آتی ہوگی، گھر پہ کوئی کام ہوگا، جاؤ ہو کے آ جاؤ۔ کمولا تو دکان خالی رہے گی، کہاں ہم بیٹھے؟ بتاؤ کہیں ایسا حاکم تم نے دیکھا؟ کیونکہ حکم تھا اس لیے ہم گھر چلے جاتے۔ 6 بیٹے تھے میرے، صالح، شعیب، سب سے چھوٹا مجھے بہت پیارا تھا تو مولا کے نام پہ اس کا نام میں نے علی رکھا تھا، اس کو میں علی کہتا تھا پیار سے۔ بچے چھوٹے تھے اس لیے میں گھر آ جاتا۔ ایک دن عجیب بات ہوئی، بعد میں مجھے بازار والوں نے بتایا، تمہیں پتا ہے تم چلے جاتے ہو تو جب گاہک آتے ہیں تو تمہارے مولا ترازو میں کھجوریں بیچتے ہیں، یعنی میری روزی کو موقوف نہیں کیا مولا نے۔ ایک دن جو میں آیا
تو میں نے فوراً جدھر پیسے رکھتا تھا درہم و دینار اس پہ نظر گئی کہ مولا سے پوچھوں کہ کوئی گاہک آیا تھا. میں دیکھا سامنے ایک سکہ پڑا ہوا تھا. میں سمجھ گیا کوئی گاہک آیا تھا اور مولا نے کھجوریں بیچی ہیں. میں نے جلدی سے وہ سکہ اٹھایا اور جو میں نے اٹھایا تو اسے الٹ پلٹ کے دیکھا. میں نے کہا مولا یہ تو کھوٹا ہے. کہ یہ کھوٹا ہے اگر تو کھجوریں بھی کڑوی ہے. وہ کھجورے کا میشم کہتے ہیں ابھی مولا نے کہا تھا کہ ایک آدمی ہاتھ میں کھجورے لیے اور تھو تھو کرتا آیا کہ یہ کڑوی کھجوریں دے دی. تو مولا نے کہا یہ کھوٹا سکہ بھی تو لے جا. جاہل بار بار پوچھے ہم بتائیں گے. پوچھو. میں نے کہا بس یہ بتا دیجئے میسم کہ آپ نے تقیہ کیوں نہیں کیا. میسم کہنے لگے سنو تقیہ وہاں ہوتا ہے جہاں یہ یقین ہو کہ جان بچ جائے گی. جب موت سامنے آ جائے تو تقیہ کرنا بزدلی ہے. تو پھر تقیہ نہیں اب تو جان جائے. میں نے کہا کوئی مثال کا کربلا حسین کو معلوم تھا کہ کہیں بھی جائیں بنی امیہ چھوڑیں گے نہیں. تو حسین نے تقیہ نہیں کیا. میں تقیہ کیوں کرتا؟ اور اگر میں تقیہ کر کے چلا جاتا تو بنی امیہ کو دربار میں گالیاں کون دیتا؟ کوفے کی ایک ایک گلی میں اس کا 10 گنا زیادہ مجمع جمع کر کے کہتے آؤ فضائل علی سنو. مجمع لگ جاتے. لیکن اگلا جملہ بہت سے لوگ کمزور دل کے برداشت نہیں کر پائیں گے. میسم نے مجھ سے کہا کہ میں صرف یہ نہیں کہتا تھا آؤ فضائل علی سنو اس لیے کہ یہ جابر بھی کہتے تھے یہ عمار بھی کہتے تھے یہ ابو ذر. میں اگلا جملہ کہتا تھا آؤ فضائل علی سنو اور بنی امیہ تو گالیاں سنو. آؤ میں بتاؤں کیا ہے بنی امیہ. تو میں تولا اور تبرہ دونوں اپنی تقریر میں رکھتا تھا. تو میسم اچھا ہوا تم نے بتا دیا. ہم تمہاری سیرت پہ چلنا چاہتے ہیں. ہمت دو گے کہ ہم ساتھ ہیں؟ میسم نے کہا ہم ساتھ ہیں. اب کیا میسم تمہارے ساتھ ہیں. میسم تمہارے ساتھ ہیں. ابن حریث دشمن اہل بیت تھا لیکن کھجور کے درخت کے سامنے اس کا مکان کناسا میں تھا. میں جب بھی نکلتا میں پکار کے کہتا ابن حریث ہم تمہارے پڑوس میں آنے والے. کہتے میں سمجھتا تھا مکان یہاں نیا لینے والے اپنا محلہ چھوڑ دیں گے. میں ابن اعجاز سے جا کے میسم کی شکایتیں کرتا. یہ بیان کرتا ہے ابن حریث. میسم کو معلوم تھا. میسم نے بتایا. اسی نے جا کے بتایا. اس نے کہا کہ میسم بنی
امیہ کے عیب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کوفے والوں کو بنی امیہ سے نفرت ہو جائے گی اور پھر تختہ الٹ جائے گا تم لوگوں کا میثم کے بیانات سے. کچھ کرو. جب سے میثم کی شکایتیں ابن زیاد نے سنی پریشان رہنے لگا. پریشان اس سے نہیں تھا کہ فضائل علی پڑھ رہے ہیں. پہلا ٹکرایا تھا جو کھلے عام کوفے کی گلیوں میں ان کے کالے کرتوت سنا رہا تھا. اسے معلوم تھا شام تک خبر جائے گی اور ہم سے سوال طلب ہوگا. غصے میں تو رہتا ہی تھا. ایک دن جو نکلا تو پرچم والا پرچم لیے تھا. ابن حریث کے گھر کے سامنے جو شارات کی ادھری سے نکلا جاتا تھا کناسا سے, پرچم جو ہوا سے لہرایا تو کھجور کے درخت میں اٹک گیا. پرچم پھٹ گیا. وہیں رکا اور رک کر کہنا یہ درخت کاٹ کے پھینک دو, منوس ہے یہ درخت, اس نے ہمارا پرچم اٹک کے پھٹ گیا. ابن زیاد نے کہا. آرے لے کر بڑھائی آئے, پورے تنے کے 4 ٹکڑے کیے اور وہاں ڈال دیا. کوئی دوڑا دوڑا گیا, کہا میثم جس درخت کو تم پانی دیتے تھے کٹ گیا. سنا تم نے؟ مجھے پتا چلا کہ درخت کاٹ ڈالا گیا. میں نے اپنے بڑے بیٹے عمران کو بلایا. میں نے کہا بیٹے عمران ایک کیل لے لو اور جلدی سے جاؤ. ان 4 ٹکڑوں میں جو سب سے چھوٹا ٹکڑا ہو اس پہ کیل سے میرا نام لکھنا, میثم ابن یحییٰ میرے باپ کا نام, اور کیل اسی میں ٹھوک دینا. عمران ابن میثم ان کا بیٹا کہتا ہے کہ بعد میں نے جا کے دیکھا تو یہ وہی تنا تھا. اب میں نے بہت پوچھا میثم سے کہ کیا مولا نے 4 ٹکڑوں میں یہ پہچان کوئی بتائی تھی کہ کون سا ٹکڑا آپ کا ہے؟ کہاں؟ میں نے کہا تو لکڑی میں کیسے پہچان ہوگی؟ تو یہ 4 ٹکڑوں کا ہوا کیا؟ میثم کہنے لگے مولا نے کہا تھا ایک ٹکڑے پر حجر کو پھانسی دی جائے گی, ایک پہ رشید حجری کو, ایک پہ زید بن سوہان کو, اور ایک پر تم کو. تو میں نے کہا ٹکڑا آپ نے اپنا خود دیکھتے تو پہچانتے, یہ بیٹے کو کیسے آپ نے بتا دیا کہ فلاں ٹکڑے پہ کیل لگا دو؟ کہا یہی تو وہ علم معرفت ہے جو مولا کے پاس بیٹھ کے سیکھا جاتا ہے, یا جو مولا سے معرفت کرتا ہو وہ سکھا سکتا ہے. اس کی شرح نہیں ہو سکتی. میں نے کہا اچھا نہ بتائیے, لیکن آگے تو بتائیے کیا ہوا. میثم کہنے پھر کیا تھا. میں اس دن کا انتظار کرنے لگا. 3 ٹکڑے وہاں سے غائب ہو گئے, ایک ٹکڑا پڑا رہا. میں ذی الحجہ کا مہینہ آیا تو میں سوچنے لگا کہ یہ میرا آخری سال ہے, چلو حج کرا جائے. میں حج کے لیے گیا. حج کرنے کے بعد میں نے سوچا مدینے بھی ہو لوں, قبر نبی کی زیارت کروں. میں نے قبر نبی کی زیارت کی. اس کے بعد میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس گیا. جیسے ام المومنین ام سلمہ کو پتہ چلا میثم آئے ہیں, اپنے غلام کو آواز دی, کہا عطر کی شیشی لاؤ, عطر کی شیشی لاؤ, اور ان کے ریش میں اور بالوں میں زلفوں میں عطر لگاؤ. میثم کہنے لگے آپ اتنا اہتمام کیوں کرتی ہیں؟ کہ صرف اس لیے اہتمام کر رہی ہوں کہ تمہاری یہ ریش بہت جلدی خون سے رنگین ہو جائے گی.
میثم نے کہا کیا آپ کو بھی راز معلوم ہے؟ تو ام سلمہ نے کہا رات کو جب میرے حجرے میں خاموشی سے علی کو کچھ رسول بتاتے تو کچھ میں نے بھی سنا، کچھ میں نے بھی سنا۔ تو میں نے کہا کہ میرے آقا حسین یہاں نہیں، کہاں وہ بیرون مدینہ گئے، لیکن میثم جتنا حسین تمہیں یاد کرتے ہیں مدینے میں کوئی نہیں یاد کرتا، مجھ سے بار بار آ کے تعریفیں کرتے ہیں، نانی میثم کا جواب نہیں۔ اتنا بڑا دل میرا ہو گیا، میثم کہنے لگے میرا شہزادہ میری تعریفیں کرتا ہے۔ تقریر ختم ہو گئی، میثم کو کوفے جانا ہے، لیکن ہم سب میثم کے ساتھ آج کوفے چلیں گے۔ میثم کو اکیلے نہیں جانے دیں گے، آج تو کوفے چلنا ہے۔ میثم کہتے ہیں میں مدینے سے واپس ہوا، جیسے ہی میں کوفے میں داخل ہوا 200 آدمی کوتوال شہر کے ساتھ موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی داروغہ نے کہا میثم تم آ گئے، ابن زیاد کا حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کر لیا جائے۔ ابن زیاد نے حکم دیا ہے جلد از جلد میثم کو لا کے میرے سامنے پیش کیا جائے قیدی بنا کے۔ میثم کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ وہ دن آ گئے ہیں، اس لیے کہ مولا نے کہا تھا تمہارا آخری حج ہوگا۔ مجھے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے مجھ سے کہا کہ سنا ہے کہ علی کہ تم بہت دلارے تھے، کہاں وہ آقا ہمارے تھے، ہم ان کے غلام تھے، وہ اپنے ہر غلام سے محبت کرتے تھے۔ کہ تم ان کی جھوٹی حدیثیں سناتے ہو؟ کہ تجھ سے کس نے کہا؟ کہ حریث نے۔ کہ حریث جھوٹ بولتا ہے، میں سچی حدیثیں سناتا ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ ابن زیاد نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا ورنہ علی سے بیزاری کرو۔ تو میثم نے کہا کہ یہ بات مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا، لیکن میں علی سے بیزاری نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے کہا کہ کیا معلوم ہے تمہیں، کیا معلوم ہے؟ کہاں میرے مولا نے بتایا ہے بدکار عورت کا بیٹا زنا زادہ کمینہ خصلت ابن زیاد مجھے قتل کرے گا۔ چوٹ کھایا ہوا سانپ۔ دیکھیں یہ منزل کیا ہے، یعنی میثم کو معلوم ہے میں قتل کیا جاؤں گا، تو بھائی موقع کیوں چھوڑ دیں؟ نہیں سمجھے؟ بھائی قتل تو ہونا ہے تو کیا دب کے زبان بندی کر کے جائیں؟ ارے وہ تو بتا کے جائیں جو اس کی حقیقت ہے۔ جو اس کی حقیقت کیا بتایا ہے علی نے؟ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا۔ اب غصے میں اٹھا ہوا ہے اور تازیانہ ہاتھ میں، میں تیرے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا۔ میثم نے کہا یہ بھی مولا علی نے بتایا ہے کہ تو میرے ہاتھ کاٹے گا، تو میرے پیر کاٹے گا۔ تو اور کیا علی نے بتایا ہے؟ علی نے بتایا ہے کہ قتل کرنے سے پہلے تیرے پیٹ میں خنجر ڈالا جائے گا، پیٹ کو چاک کیا جائے گا، تیری زبان کو کاٹا جائے گا،
کہا تو آج میں کوفے والوں کو دکھاؤں گا کہ تیرا مولا علی جھوٹا تھا، میں نہیں کاٹوں گا تیری زبان، تاکہ ساری دنیا تجھ پہ بھی ہنسے کہ تو بھی جھوٹ بولتا ہے اور تیرا مولا بھی۔ جلاد سے کہا اس کے ہاتھ پیر کاٹ کے کناسا کے درخت کی لکڑی پہ گاڑ دو کیلوں سے، اس کو لے جاؤ۔ میسم کہتے ہیں مجھے زخمی حالت میں کناسا کی لکڑی پہ کیلوں سے ٹھوک دیا گیا، ایسے میں نے آواز دی ابن حریث، میں کہتا تھا پڑوس میں آ رہا ہوں، آ گیا نا تمہارے پاس۔ اب اگر انسانیت ہے تو میرا ایک کام کرو، تم تو دشمن اہل بیت ہو، لیکن مرنے والے کی وصیت کی جاتی ہے پوری۔ کہ تھوڑا سا پانی لاؤ، حریث نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پانی بھیجا۔ میسم نے کہا یہاں پانی چھڑکو، زمین کو صاف کرو، خاک کو ہٹا کے پانی چھڑکو۔ پھر میں نے کہا لاؤ تھوڑی سی لوبان اور اگربتی لا کے یہاں سلگاؤ۔ اگربتی اور لوبان سلگائی گئی۔ کہ میں نے محفل سجائی ہے ذکر علی کی، یہ دار نہیں ہے، یہ میسم کا منبر ہے۔ کوفے والوں آؤ، وہ حدیثیں سناؤ جو تم نے اب تک فضائل علی میں نہیں سنی، اور وہ لعنتیں بنی امیہ کی بتاؤ جو تم نے نہیں سنی۔ ذرا سی دیر میں ہزاروں کا مجمع ہوا اور سب قلم کاغذ لائے تھے۔ میسم کہہ رہے تھے جلدی جلدی لکھو، میں سناتا ہوں لکھتے جاؤ، میں سناتا ہوں لکھتے جاؤ۔ دار کو منبر بنانے والے، ذکر علی کا منبر بنانے والے، اے میسم تجھ پر ان سارے ماتمداروں کا سلام۔ حریث بھاگا ہوا گیا کہ آپ کو پتا ہے انقلاب آ جائے گا۔ ہزاروں کا مجمع میسم کو سن رہا ہے اور وہ فضائل سنا رہے ہیں اور جھوم جھوم کے سنا رہے ہیں، ہاتھ پیروں سے لہو بہہ رہا ہے، مگر زبان ہے کہ فصاحت اور بلاغت سے چل رہی ہے، اور بنی امیہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اگر تو نہیں روکے گا تو سمجھ لے تیری پشتیں تباہ ہو گئیں۔ وہ لکھوا رہے ہیں میسم۔ جلاد کو حکم دیا کہ جاؤ میسم کی زبان کاٹ کے میرے پاس لاؤ۔ جلاد خنجر لے کے چلا، جاتے ہی غصے میں پیٹ پر، کوپ پر، ناف کے نیچے خنجر مارا، خنجر کھینچا۔ میسم نے کہا کیوں آیا؟ کہ ابن زیاد نے کہا زبان کاٹ لو، زبان کاٹ لو۔ کہ ذرا قریب آ۔ جلاد قریب آیا، منہ میں تھوک جمع کیا، تھوک جمع کر کے سارا تھوک جلاد کے منہ پر پھینکا، اور پھینک کر کہا اس طرح جا کے جیسے میں نے تھوکا ہے تو ابن زیاد کے چہرے پر تھوک، اور کہہ دے ابن زیاد سے میرا مولا سچا ہے۔ میرا مولا سچا۔ میرا مولا سچا ہے۔ میسم نے زبان نکالی، گلے کاٹ لے، خنجر سے زبان کٹی، لیکن جیسے ہی زبان کٹی پکار کے زبان کو تالو میں اڑا کے زور سے کہا یا علی۔